پاکستان کے مغل بہن بھائیوں اور اردو سمجھنے والے ناظرین، تیمور کا قصہ چل رہا ہے۔ تیمور جو ہیں وہ جب آپ فاتحین کی فہرست پڑھیں گے تو تمام تر تعصبات کے باوجود مغرب نے سب سے پہلا فاتح جو رکھا وہ چنگیز خان کو رکھا، اور دوسرا جو رکھا وہ امیر تیمور کو رکھا، اور تیسرا جس میں انہوں نے ڈنڈی ماری مورخین نے اور فاتحین کو مرتب کرنے والوں نے، وہ الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم کو رکھا۔ حالانکہ سکندر اعظم کا بابر بادشاہ کے ساتھ اگر آپ تقابل کریں گے تو سکندر اعظم کہیں 10ویں نمبر پر آتے ہیں، تیسرا نام بابر کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ امیر تیمور کی بات کرتے ہیں کہ جن کو ٹریبیوٹ بہت پیش کیا گیا، ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے گئے۔ کہا گیا کہ یہ اتنے انہوں نے غیر مسلم قتل نہیں کیے جتنے مسلمان قتل کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ میں بات واضح کرتا چلوں کہ منگول حکمران ان میں سے غیر مسلم بھی تھے، ان میں سے بہت ہی نیکوکار اور پکے مسلمان بھی تھے، 5 وقت کے نمازی بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے۔ وہ امیر تیمور اپنے ساتھ جو ہیں وہ ہر وقت علماء رکھتے تھے، وہ قرآن کے حوالے سے اور مختلف اسلامی موضوعات کے حوالے سے بحث کرتے تھے۔ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ جسے تھاٹ پروسیس کہتے ہیں وہ ہوتا تھا، اور بہت پیچیدہ اور عمیق قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی، جس کے امیر تیمور جو ہیں وہ بہرمند ہوتے تھے۔ امیر تیمور جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ منگول بادشاہ آخر تک، بہادر شاہ ظفر تک، سب کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ کسی ایک نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے آیا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یا میں کوئی مذہبی رہنما ہوں۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا، اپنے گناہوں پر ہمیشہ نادم ہوئے، اس کے اوپر توبہ کی۔ لیکن وہ دور فتوحات کا دور تھا، وہ کوئی ووٹ لینے کا دور نہیں تھا، وہ کوئی دھوکہ دینے کا دور نہیں تھا۔ جو ساتھ لگ گیا وہ جو ہے وہ ساتھ نبھ گیا اس کے ساتھ، اور جو مخالف ہوا وہ تیغ ہو گیا۔ جس نے جو تلوار کا زیادہ دھنی تھا، جو شمشیر زنی کا ماہر تھا، اس نے زیادہ علاقے فتح کر لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد کیا امیر تیمور نے عامت الناس کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام کیا؟ کیا انہوں نے عام انسان جو تھے ان کی اپنی رعایا کے لیے خوشحالی کا اہتمام کیا، ان کے روزگار کا اہتمام کیا، ان کی زندگی کے معیار کو بلند کیا؟ تو آپ جا کر تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں۔ امیر تیمور نے جتنی فتوحات حاصل کی، جو مفتوح علاقے تھے ان کو امن کا مسکن بنا دیا، ان کو خوشحالی کا مسکن بنا دیا۔ کیوں کہ امیر تیمور کا قول ہی یہ تھا کہ آپ جب کسی ملک کو فتح کریں تو سب سے پہلے اس میں سے جو صنعت کار اور تاجر ہیں ان کو الگ کر لیں، جو شاعر ہیں ان کو الگ کر لیں، علماء کو الگ کر لیں، جو تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو الگ کر لیں۔ ان کو تحفظ ہے، چاہے وہ جوان ہیں چاہے وہ بوڑھے ہیں، ان کو تحفظ ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، خواتین کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور وہی جو علماء تھے، وہی جو مشائخ تھے، جو شعراء تھے، جو کاروباری لوگ تھے، جو صنعت و حرفت سے تعلق رکھتے تھے، وہی اس شہر کو پھر بسانے پہ لگا دیا جاتا تھا۔ لہذا سمرقند میں ایک وقت ایسا آیا کہ صرف ایک شہر میں 100 طرح کا تو صرف نان پکتا تھا۔ آپ اس سے اور باقی جو پانی کے نظام، نہروں کے نظام، بڑے بڑے پل بنائے گئے تھے اور شہروں کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ شہروں کی گلیاں جب یورپ کی تاریخ ہوتی تھیں تب امیر تیمور کے زیر تسلط جتنے شہر تھے وہاں کی گلیاں روشن ہوتی تھیں۔ لہذا امیر تیمور کو اس حوالے سے نہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کس جرت، جواں مردی، بہادری اور بعض اوقات جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حد سے زیادہ تلوار زنی کی، اور اس کے اوپر جو ہے
وہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، لیکن اصل دیکھنے کا کام یہ ہے کہ کیا دنیا کو سنوارا یا نہیں سنوارا۔ تو تلوار تو چلانی تھی، اس لیے کہ اس کے بغیر تو فتوحات ہوتی نہیں تھی، ملک کوئی مانگ کر تو دیتا نہیں تھا، کوئی تھال میں رکھ کر فتح پیش نہیں کرتا تھا وہاں پر۔ اس وقت آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں، چاہے عیسائی دنیا تھی، چاہے مسلمان دنیا تھی، چاہے منگول دنیا تھی، وہاں پر فیصلہ جو ہے وہ تلوار سے ہی ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا ایک جو ہے جنگ میں، جب تیمور جو ہے وہ تقریباً 7 برس جنگجوئی کرنے کے بعد تاشکند میں جب پہنچے تو وہاں جنگ کے دوران ان کے ایک پاؤں کے اوپر آ کر تیر لگا، اور وہ تیر جو ہے جب وہ لگا تو بہت درد ہوئی، ظاہر ہے تیر اندر تک گھس گیا، اسے کھینچ کر تیمور نے نکالا تو خون بہنے لگا۔ ایک سپاہی جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر تیمور کی طرف بھاگے اور کہا کہ امیر آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا، آپ آرام کریں۔ تیمور نے اس حالت میں بھی سپاہی کو کہا کہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر دشمن کو پتا چل گیا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں تو اس کا مورال بلند ہو جائے گا۔ وہاں سے تیمور جو ہے اس جنگ کی وجہ سے ان کے پاؤں میں لنگڑا پن آ گیا، لیکن یورپی مورخین نے جو ہے وہ تیمور کی ساری صفات چھوڑ دی، لیکن یہ ہے کہ امیر تیمور کو لنگڑا لکھنا شروع کر دیا، جو کہ تیمور جیسے عالمی فاتح کی توہین سمجھتے ہیں ہم۔ لیکن اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جب دشمن سر پہ ہو تو اپنی کمزوری کبھی نہیں دکھانی چاہیے۔ تیمور کے 3 بیٹے اور بہنوئی جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے سے انہیں بہت پیار تھا، لیکن وہ بھی جنگ میں کام آئے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آج تیمور کی کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن تیمور نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ تیمور نے اپنے چہرے پر تعصب کے تاثرات نمودار نہیں ہونے دیے اور کہا کہ جس طرح باقی فوجی اور سپاہی شہید ہو رہے ہیں اسی طرح میرے بیٹے کو بھی وہاں لے جایا جائے لاش کو۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد اس لاش کو دفنایا۔ تیمور کا کمال ہی یہ تھا کہ عام سپاہی کے ساتھ مل کر وہ لڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تیمور سپاہیوں کو کہتا کھائی میں کود جاؤ، وہ کود جاتے۔ وہ کہتا منجنی کے لے کر دیوار کے اوپر چڑھ جاؤ، اوپر تیر برس رہے ہوتے تھے اور وہ چڑھ جاتے تھے۔ اس کے سامنے وہ گاجر مولی کی طرح بعض اوقات کٹتے، لیکن تیمور ان کے ساتھ کھڑا رہتا۔ یہ ہے امیر تیمور کا حمیت کا انداز اور بے خوفی اور بے جگری کا انداز۔ تیمور کا قول تھا جو تلوار نہیں چلا سکتا وہ تخت بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تیمور نے آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ فتح کیا، اور امیر تیمور نے کبھی بھی اپنی کمزوری کو دشمن پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔